اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صلوات. کلام مجید کا چھٹا سورہ ہے سورہ انعام، اور اس سورہ کی 153ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد رب العزت ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس راستے کی پیروی کرو اور دیگر راہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ وہ تمہیں راہ اصل سے دور کر دیں گے. اور یہ تم سب کو توصیہ کیا جاتا ہے اور تاکید کی جاتی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ آیت کا ظاہر لفظ ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس آیت کے ضمن میں جو عنوان بن سکتا ہے وہ فقط ایک ہی ہے، اور وہ چونکہ ذات واجب نے اپنی ذات سے منسوب کیا، بجز اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ گفتگو صراط مستقیم کے عنوان پر کی جائے. ایسا موضوع کہ جو آغاز کلام میں ہے، اور ایسا عنوان جو انتہائے کلام تک باقی رہتا ہے. سورہ فاتحہ میں یہ موضوع اور اسی موضوع نے اپنے آپ کو مسلسل کیا ہے کلام مجید کے تمام سوروں میں کسی نہ کسی طرح سے. لہذا مختصر سے وقت میں جس بات پر غور کرنے کی یا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کسی خط مستقیم کا نام نہیں ہے. صراط مستقیم کسی ایسی لکیر کا نام نہیں ہے جو سیدھی کھچی ہوئی ہو. صراط کا لفظی ترجمہ خود راہ راست ہے. اس کے بعد مستقیم کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ تنہا راہ راست ہی نہیں بلکہ ایسی راہ جو فقط راست نہ ہو بلکہ اس میں قیام بھی ہو، اس میں استقامت بھی ہو، اس میں ایک ایسی کیفیت ہو کہ جس کو
کہنے والا یہ کہے کہ یہ میرا وہ راستہ ہے کہ جس میں قیام کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر قیام ہوگا تو دوام نصیب ہوگا، اگر قیام نہیں ہوگا تو دوام بھی نصیب نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ ابتدائی سورہ ہے، اور اس سورے میں جہاں آدھا سورہ صفت خالق کو بیان کر رہا ہے، آخر میں سورے نے مخلوق کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں پہلی ہی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صفت مخلوقات میں یہ وہ صفت ہے کہ جو باب دعا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی اولین صفت بحضور خالق فقط ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس طرح سے کیا گیا کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مگر علماء اور عرفاء نے یہ کہا کہ دکھا اور چلا تو اپنے مقام پر درست ہیں، ظاہر ہے زبان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں، زبان کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں، مگر زبان کی کمزوری کو متن کی کمزوری تو نہ جانو، زبان کی کمزوری کو اصل کی کمزوری تو نہ سمجھو۔ اگر زبان کہیں دم توڑ رہی ہے تو قرآن کی آیت کو اس کا مصداق تو نہ بناؤ، بلکہ سمجھو کہ کیا مطلب ہے اس لفظ کا جس کو اہدنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو عرفاء نے کہا اس اہدنا کے معنی سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہو سکتے کہ کہا جائے کہ پروردگار ثبتنا علیہ، پروردگار ہم کو اس راہ راست پر باقی رکھ۔ دکھانا، چلانا، لے جانا، پہنچا دینا، یہ سب ترجمے ہیں، مگر ثبات قدم ہی اگر نہ ہو تو صراط مستقیم کے معنی کیا رہ جاتے ہیں؟ اور اگر یہ آیت یہاں ختم ہو جاتی تو آپ کہتے معنی ختم ہو گئے، مگر یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ تسلسل آیت ہے آگے۔ وہ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں سورہ ختم ہو رہا ہے، راستہ منصوب راستہ ہے، راستہ نسبتوں والا راستہ ہے، راستہ وسیلوں کو بتلانے والا راستہ ہے، راستہ ذرائع کا ابلاغ کر رہا ہے، راستہ ان ذریعوں سے نزدیک کر رہا ہے جن کو خدا نے بندگان پر معین کر رکھا ہے، تاکہ قیامت میں کوئی ایسا مقدمہ قائم نہ ہو جائے کہ تو نے کہا تو ضرور تھا کہ صراط مستقیم پر باقی رکھنا، مگر راستہ کس کا تھا تو نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ دو لفظ مل کر مرکب بن کر یہ بتلا رہے تھے کہ بہت سیدھی سادی بات ہوگی۔ سیدھی سادی بات وہاں ہوتی ہے کہ جہاں تقاضوں کو پورا کیا جائے، لیکن جہاں تقاضے ہی پورے نہ ہوں اور انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہر راہ راست ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، مستقیم لفظ مستقیم مقابل کجی ہے، یعنی جہاں ٹیڑھ پیدا ہوگا وہاں استقامت نظر آنی چاہیے۔ یہ انتظام ہے، یہ انتظام خداوندی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کسی راستے پر چلو تو ان پری کوالیفائیڈ اینٹیٹیز کو سمجھو کہ وہ ہیں کون؟ وہ ہیں کہ جن پر خدا فخر کرتا ہے، ان کا راستہ، جن پر اس کی نعمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں، انعمت علیہم۔ اور پھر دو اہم باتیں ہیں کہ نہ وہ اس کے کبھی خشم کے گرفتار رہے جسے غضب کہا گیا،
اور نہ ہی کبھی وہ ضالین کے زمرے میں آئے جسے راہ گم کردگان جانا گیا ہو. تو نہ اس کے وہ خشم یافتہ رہے نہ وہ راہ گم کردہ رہے. یعنی جو غضب کا شکار نہیں ہوتا ہے وہ عین رحمت ہوتا ہے. جو راہ گم کردہ نہیں ہوتا وہ راہ ایسی نہیں کہ اپنی بناتا ہے بلکہ اس کی راہ پر لے کر چلتا ہے. وہ ہادی ہوتا ہے, وہ رہبر ہوتا ہے, وہ گائیڈ ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے. اگر اس کا ترجمہ لفظ امام سے کر دیا جائے تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ جو مرکز بنے ہوئے ہیں, جو اللہ کی رحمت کی اساس بنے ہوئے ہیں, وہ نعمتوں کے حامل ہیں, راستہ ان کا ہے. یہاں اس راستے کو کہ جس میں فاتحہ میں کہا گیا کہ ان کا راستہ, انعام میں کہا یہ میرا راستہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افتتاح میں ذرائع کو بتا دیا, انتہا میں یہ کہا کہ میں ہوں اصل, مجھے بھی نہ بھولنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دور میں اگر کوئی اپنے آپ کو مرکز سمجھنے لگے کہ ہم پر اللہ کے انعام اور اکرام جاری ہوتے ہیں, تو یاد رکھو اس کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اللہ کا منظور نظر نہ ہو. اللہ نے اپنی نگاہوں میں اسے منظور نہ کیا ہو, اس کی نگاہوں کا مرکز نہ بنا ہوا ہو, یہ صراط مستقیم کی منزل ہے. اور یہ صراط مستقیم ہر کس و ناکس کے اختیار میں اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ نظر نہ ہو. اور کاہے پر نظر؟ خط مستقیم پہ نہیں. راستہ ایسا راستہ کہ جس کو روز اول دھتکارا ہے اور نکالا ہے, اس نے اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. چونکہ تو نے میری راہ کو الگ کیا, تو نے میرے رستے کو الگ کیا, اور ظاہر ہے کہ اب میں تیری اجازت سے, ظاہر ہے اس کی پلی ہے بارگاہ احدیت میں. کیا پلی ہے؟ کہ پروردگار مہلت دے دے. تو کبھی کبھی جس کو مہلت ملتی ہے تو وہ ضد میں آ کے اس مستقیم پہ بیٹھ جاتا ہے, مہلت کے نتیجے میں صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. شیطان دھتکارا ہوا تو فقط بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ یاد رکھیے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ شیطان کی تعصی میں ہے, وہ شیطان کی تعصی میں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ جمے ہوئے ہیں, وہ شیطان کی تعصی میں ہے. شیطان نے بھی کہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, اور کبھی یمین سے, کبھی یسار سے, کبھی خلف سے, کبھی ورا سے میں بہکاتا چلا جاؤں گا. مگر استثناء اس نے بھی قائم کی, بہکاؤں گا سب کو. کیسے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور پھر فقط یہ نہیں کہ زمین کو زینت دوں گا, بلکہ میں مجمع عام کو بھگا لے جاؤں گا, اغوا کر لے جاؤں گا. مگر میرے اس غوا میں الا عبادک منہم المخلصین, استثناء اس کو بھی معلوم ہے کہ کہاں قائم کرنا ہے. اس نے کہا مگر میرے بہکاوے میں تیرے مخلص بندے نہیں آئیں گے. آیت ختم ہوئی, اعلان ہوا قال ھذا صراط علی مستقیم. یہ سورہ ہجر کی 2 آیتیں ہمیشہ یاد رکھیں. بیٹھ گیا
اس نے ڈرایا، اس نے دھمکایا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے زمین کو زینت دے کر مجمع کو اپنی طرف بلا کر اب کس کس کا چہرہ کہاں کہاں نظر آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر اس نے بھائی یہ کہا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، جسے علماء نے غوائے شیطانی کہا، اس نے کہا یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرا زور تیرے بندوں پر تو چلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے بے اختیار کہا، قالا کس نے؟ وہ پیدا کرنے والے نے کہا، ھذا صراط علی مستقیم، عین لام، یہ صراط اور مستقیم کے درمیان یہ 3 حرف دیکھیے، یاد رکھیں بچے میرے، یاد رکھیں نوجوان میرے، یاد رکھیں یہ پیغام ہے، عین لام، یہ کہ جس کی صورت کبھی کبھی ارتفاع میں نظر آتی ہے، کبھی کبھی بلندی میں نظر آتی ہے، مگر یہاں ترجمہ کیا یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، تو پہنچنا بھی انہی 3 حروف میں ہے۔ فقط بلندی اور ارتفاع نہیں ہے، پہنچنا بھی محتاج ہے ان 3 حروف کا، یعنی آغاز بھی اسی سے، انجام بھی اسی پہ، اور حرف یہی 3 ہیں۔ ترجمہ کرنے والوں نے کہا یہ میرا راستہ ہے مستقیم جو مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تیرے بندوں کو جو مخلص ہوں گے نہیں میں بہکا سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی راستہ جب مجسم بند ہو جاتا ہے تو کچھ بندگان کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ راستے کی تجسیم جب ہوتی ہے تو فقط وہ ٹریک نہیں ہوتا، وہ ہائی وے نہیں کہلاتی، وہ شارع عام نہیں ہوتی، وہ کشادہ شاہراہ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ بندوں سے منسوب ہو جاتی ہے، جسے وہ اپنی طرف نسبت دے کے کہتا صراطا، یہ وہ راستہ، علیہ مجھ تک پہنچنے والا، مستقیم قیام کے عالم میں۔ تو اب اگر آپ ہی کے دور کا، گزشتہ صدی کا، اگر مفکر اقبال یہ کہے کہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، بالِ جبریل، یہ کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بالِ جبریل حکیم امت ہے، حکمت سے پر بات کر رہا ہے، نگاہوں کا محور اور مرکز کوئی بن رہا ہے، مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانخواہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے۔ بہت غور سے سنیے، حضرت اقبال ہیں یہ، حضرت اقبال ہیں یہ۔ فکر جب کسی سے منسوب ہوتی ہے تو زبان پہ آ جاتی ہے، اور زبان پہ فقط نہیں آتی، تاریخی مجلس کا حصہ بھی بن جاتی ہے۔ مکتبوں میں دنیا آج پریشان ہے کہ کس طرح کا کورس معین کیا جائے۔ اقبال سن 38 میں گزر گئے یہ کہہ کر رانائی افکار چاہیے، یعنی رانا جوان فکر چاہیے، نوخیز فکر چاہیے۔ فکر اگر اصولوں پر ہو تو نہ قدیم ہوتی ہے نہ جدید بنتی ہے۔ رانائی افکار، فکر کی تازگی چاہیے۔ ہے کہیں مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانخواہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، اسرار و غوامض کے گرفتار ہے، کچھ ہے، کہیں لذت مل رہی ہے۔ ہاں یاد رکھو منزل راہ رواں چلنے والوں کے لیے منزل دور بھی دشوار بھی ہے، صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے۔ چلیے اور سنیے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے۔ اب دیکھیے نتیجے کے 2 شعر سن لیجئے،
بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے کہے دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. دیکھیے بہت عام گفتگو ہے, صراط مستقیم عنوان ہے, میں سبک کر رہا ہوں اس مضمون کو تاکہ کہیں پریشانی نہ ہو. اس لیے ہے کہ جب تک یہ آپ کے سامنے بلینڈنگ نہیں ہوگی اس وقت تک سمجھ میں مضمون نہیں آئے گا. منزل راہ رواں, چلنے والوں کی منزل دور بھی ہے اور دشوار بھی ہے, اقبال کہہ رہا ہے, مگر اس کے لیے دور اور دشوار گزار منزل کے لیے قافلہ سالار کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اگر تو قافلہ ہے, اگر پراکندگی ہے, اگر پراکندگی ہے یعنی ہر شخص اپنے آپ کو قافلہ کہے اور خود میر کارواں بن جائے تو اس کا علاج نہیں ہے, اس کا علاج نہیں ہے. مگر قافلے کے لیے قافلہ سالار چاہیے. اب دیکھیے بڑھ کے خیبر سے ہے, 7 ہجری خیبر ہے, 7 ہجری خیبر ہے, اور یہ سال آپ کے سامنے ہے کہ درمیان میں 1400 برس سے زیادہ کا وقت گزر گیا. کہہ رہے ہیں بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے کہے دین و وطن, اور ایک ہی نام نظر آیا اس نسبت سے. اس زمانے میں شعر ہر زمانے میں پڑھا جائے گا, یاد رکھیے. شعر میں ترمیم نہیں ہوتی, کیوں؟ فکر مضبوط ہے. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے, ہر زمانے میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے صراط مستقیم کے متوالو, صراط مستقیم پہ جان نثار کرنے والو, جب تک قافلہ سالار نہ ہو اس وقت تک نہ کوئی منزل ہے, نہ کوئی راستہ ہے, نہ کوئی راہ رو ہے. بہت عجیب بات کر رہا ہوں, بہت عجیب بات کر رہا ہوں. یعنی ایک قافلہ سالار کو آپ نگیٹ کر دیں, اس کی رد کر دیں, کچھ نہیں ہے پیچھے. نہ کوئی راستہ ہے, نہ کوئی راہ رو ہے, نہ کوئی راہ گزر ہے, نہ کوئی شاہراہ ہے, نہ کوئی منزل ہے, نہ کوئی مقام ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قافلہ سالار چاہیے. اور اس کے بعد کہا علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے, نعمت دیدار بھی ہے. یہ شعر انتہا کا شعر ہے. فقط یہ سمجھنا کہ کچھ افراد کا, انسانوں کا نہیں, مخلص بندگان کا تذکرہ اللہ نے کر دیا ہے اور اس کو نظریاتی طور پہ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے, تو بس اس کی پرستش کی جائے. یہ بت نہیں ہے, یہ بت نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں ان کو سمجھنا ہے تو علم کے حدود سے پرے ہو جاؤ. یہ ایک علم اکتسابی کے نتیجے میں نہیں, جب تک کہ علم لدنی نہ ہو یہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. علم کی حد سے پرے, بندہ مسلم نہیں, مومن کے لیے, بندہ مومن کے لیے, صاحب ایمان ہو, ایمان کی تکمیل ہو چکی ہو, ایمان میں کوئی وسوسہ نہ ہو, ایمان میں کوئی وسواس نہ ہو, شک کی منزل نہ ہو, وہ صلح حدیبیہ ہو یا خیبر کی منزل ہو, شک نہ ہو, شبہ نہ ہو, ایمان کامل ہو, علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے یہ خدائی وعدہ ہے. لذت شوق بھی ہے, نعمت دیدار بھی ہے. کس مسلک سے آپ وابستہ ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کا امام حضور قلب میں ہے. ہم بے حضور امام کو امام نہیں کہتے. اقبال نے کہا ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. جہاں حضور نہ ہو وہاں امام نہیں ہے, امام نہیں ہے. یہ وہ نعمت دیدار ہے. دیکھیے اقبال ہی کا لفظ ہے آپ کو آپ کی خدمت میں انہی کے کلام کے ذریعے. ایک وقت آیا امتوں کی تاریخ میں, فقط ایک وقت,
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. نعمت دیدار کروائی سرکار رسالت مآب نے کسی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے اور یہ کہا کہ نعمت کا دیدار کرو. اقبال کہہ رہے ہیں لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، انعمت علیہم غائب معاملہ نہیں ہے، حاضر ہے، حضور ہے، حضور قلب ہے، عین ہے، عین یعنی ہماری نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں. یہ کسی تاریخ کا حصہ نہیں ہے. وہ تھے اور اب نہیں ہے، اور ان کا راستہ دین ایسے متحرک نہیں رہتا، دین میں جمود نہیں ہوا کرتا، ورنہ یہ دین 11 ہجری میں ختم ہو گیا تھا. ایسے متحرک نفوس کو رکھا کہ ایک مرتبہ کہیں گم کردہ راہ ہو جائیں تو علم کی صورت میں نظر آئے، وہ علم بن جاتے ہیں. ہم اعلام الہدا. امیر المومنین نے کہا یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہدایت کے علم ہوتے ہیں، یہ ہدایت کے علم ہوتے ہیں. وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس نے فقط اس امر کو واضح کرنے کے لیے کہ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے کہ جو بدون اتباع ممکن نہیں ہے. ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ فوراً ہی ہے. یہ صراط مستقیم اتباع چاہتی ہے، اتباع راستہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. کنتو اتبعو اتباع الفصیل لاثر امہ. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے رسول کریم کی ایسے متابعت کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. قدم کے پیچھے قدم نہیں، نشان قدم پہ قدم. اسی کو اتباع کہتے ہیں. اتباع نشان قدم پر قدم رکھنا. مگر کیا کریں زمین کی مجبوری کو کہ جب دنیا نشان قدم مٹائے تو زمین معاونت کے لیے آ جائے اور کہے کہ ان کے مٹنے والے قدم نہیں ہیں، ان کے تو ابھرنے والے قدم ہیں. اور پھر زمین ایک مرتبہ آمادہ کرتی ہے ان راہ رو کو کہ جو چل رہے ہیں قافلے میں اس طرح سے کہ جس کے نتیجے میں کہا اگر یہ جائے کہ پھر کسی کے نشان قدم کو کسی عاصی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گنہگار کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین خود یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہم ان کے نشان قدم کو رکھیں گے اس طرح سے کہ ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین. اور اس طرح سے یہ قدم باقی رہتے ہیں اور ان کے نشان قدم پر ہم قدم رکھ کے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ افتخار ہوتا ہے ہمارا کہ مولا کے قدموں پہ ہم چل رہے ہیں. اسی کو کبھی اتباع کی منزل کہا جاتا ہے، اسی کو کبھی اطاعت کی منزل کہا جاتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. قرآن مجید کا سورہ نساء ہے اور اس کی 68ویں آیت کی تلاوت کی گئی. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ تو قدم پہ قدم رکھنے کو پریشان ہو رہے ہیں. اولئک مع الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہاں معیت میں لے جاتا ہے اللہ.
ان کے ساتھ ساتھ کر دیتا ہے. دیکھیے کیا ہوا دنیا میں قدم کے پیچھے قدم رکھنے کے نتیجے میں آخرت میں جزا یہ ملی کہ پیچھے پیچھے تھے اب معیت میں آ جاؤ, اب ساتھ ساتھ ہو جاؤ, درجہ مومن کا بلند ہوا. مع الذین, کس میں معیت کس کی اختیار ہوئی؟ نبیوں میں, صدیقین, وہ جنہوں نے گواہیاں دی ہیں حق پر. ایک دور میں آنے کے بعد نہیں, بت پرستی کو ترک کرنے کے بعد نہیں, اور وہ وضاحت اس کی ہوئی, وہ شہداء ہوتے ہیں جن کا آغاز بھی شہادت ہے, جن کا انجام بھی شہادت ہے. اور ایسے بندوں کو صالحین بھی کہا جاتا ہے. اور کیا ہی اچھے, وہ حسن اولئک رفیقا, کتنے عمدہ دوست ہوتے ہیں یہ. اب یہ رفیق ہو گئے, کل تک یہ نبی تھے, کل تک یہ صدیقین تھے, کل تک یہ شہداء تھے, صالحین تھے. قرآن نے گریجویٹنگ سیریمنی کی ان کی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہ تمہارے کتنے اچھے رفیق ہیں. رفیق تو یہ رفاقت اگر دنیا میں کسی کو نصیب ہوئی ہو تو ہوئی ہو, لیکن اس کی محافظت بھی درکار تھی, اور اس محافظت کے نتیجے میں قیامت میں پھر یہ رفاقت درکار ہوگی. اسی لیے جاتے جاتے کہا دیکھو یاد رکھو, یاد رکھو یہ پروردگار کی طرف سے حکم ہے مجھے, قل ھذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. الا انا و بصیرۃ من اتبعنی, اللہ بصیرۃ انا و من اتبعنی, میں اپنی بصیرت کے ساتھ اس صراط مستقیم پہ بلا رہا ہوں. دیکھیے غور سے سنیے, سورہ یوسف کی یہ آیت ہے, اور اس کی بصیرت کے ساتھ جو میرا تابع ہے. متابعت چاہیے بصیرت کے لیے. اگر کسی زمانے میں کوئی یہ کہے میری بصیرت پہ آؤ تو پلٹ کے دیکھو کہ رسول کی اتباع کب کب کہاں کہاں کیا ہے. اگر کہیں کسی نے اتباع سے روح گردانی کی ہے تو پھر نہ اس کی بصیرت ہے, اور پھر بصارت کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں قلب مردہ ہو وہاں آنکھوں کی بصارت کو لے کے میں کیا کروں. بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. پاک و پاکیزہ ہے, منزہ ہے اس کی ذات, میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں. وما انا من المشرکین, ایک ہی نظر آیا اولین و آخرین میں کہ جس نے رسول کی ایسے اتباع کی اور ایسے اطاعت کی کہ جس کے بعد رسول کو جاتے جاتے غدیر کے دن یہ کہنا پڑا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میزان دو پلڑوں پر مشتمل ہوتا ہے, ایک میں اگر ثقل شے کو رکھ دیا تو ایک میں سبک شے کو رکھ کے عدالت کا میزان قائم نہیں ہوتا. یہ جنراسٹی نہیں کہلائی جاتی. اگر کہیں تول میں آپ کہیں ایک پلڑا بھاری رہا اور اس کو دوسرے کی جنراسٹی یا فراغ دلی جانو تو یہ عدل نہیں ہے, یہ ظلم ہے. میں مساوی قوت کی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. مساوی قوت, ایک ہے قرآن, ایک ہے اطرت. یہ مساوات کو قائم کیا, مواقات نہیں. مساوات کو قائم کیا, مواقات کے بعد کی منزل مساوات کی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, دنیا مواقات یا عقد مواقات پہ رک گئی, اس کا کلائمیکس مساوات ہے. اگر محمد کے ہم پلہ علی نہ ہو تو مساوات نہیں ہے. جہاں مساوات نہیں وہاں مواقات بھی نہیں. اسی لیے بھائی کو بھائی بناتے تو چلے, اپنے لیے علی کو اختیار کیا.
بہت غور سے سنیے، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، علی اختیار کرنے سے ملتا ہے. علی کو اختیار کیجئے، سرے راہ ملنے کی توقع نہ رکھیے. اور اختیار اس وقت ممکن ہے جب عقل سالم ہو، تو ہمیشہ صاحبان عقل کے پاس علی ہوتا ہے. جہاں علی نظر نہیں آتا وہاں اس کو نہ کہیے، اس کی عقل کو نہ پڑھیے، اس کی عقل پہ ماتم کیجئے. یہ وہ مساوات تھی جو جاتے جاتے قائم ہو گئی، اور کہا اس میں دوری نہیں ہے، اس میں دوری نہیں ہے. یہاں تک کہ حوض پر پہنچ گئے. وہ حوض کوثر ہے، وہ حوض کوثر ہے، وہاں تک پہنچ گئے. کہاں جا کے ساتھ رہا، کہاں تک ساتھ رہا؟ اور یہی آیت نے کہا انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو. کیوں؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دیں گے دوسرے راستے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ آج جو تفرقہ امت میں پڑا ہوا ہے فقط اس متی اور متابع کے تعلق سے ضد کے نتیجے میں ہے. اگر اس کو مان لے جیسے اللہ کو مانتے ہیں، اس یگانگت کو تو دنیا جانے. اور یہی آیت اگر تفسیر بن جائے غدیر کے دن اور یہ کہا جائے ان میں افتراق نہیں ہوگا، قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ الگ نہیں ہوتے. اور پھر دیکھیے صراط مستقیم زیادہ مستقیم نہیں ہے، منزل بھی مستقیم چاہیے کہ جہاں پہنچنا ہے پہنچ کے رکنا ہے، اور پھر ان ہاتھوں سے اس کاسے کو لینا ہے جس کے نتیجے میں آب دوام مل جائے، ابد الآباد کی زندگی مل جائے، ہمیشہ کی حیات مل جائے. وہ پانی ہے جسے میر کوثر بانٹ رہا ہوگا اور پینے والے مسلسل پی رہے ہوں، جن کا قبیل سلسلہ کوثر میں جڑا ہوا ہو، جن کی ماں کی شان میں کوثر آتا ہو. ان سے فرات کو دور کر کے اور بچوں سے پانی کو دور رکھ کے اور ایک چھوٹی سی نہر پہ قبضہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم نے ان سے حق حیات کو سلب کر لیا. خدا شاہد ہے کہ حیات کے یہ معنی نہیں ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے. یہ تو صحیح ہے کہ ہر شے کو پانی سے جیتا جاگتا اس نے رکھا ہے، مگر پانی کو بند کر دیا جائے ان پر کہ جو کوثر کے تقسیم کرنے والے ہیں، جو سیدہ و شباب اہل جنہ میں ہیں، ان سے پانی کو دور کر دیا جائے. کر دو. کتنے دن کے لیے پانی بند ہوا؟ کوئی تاریخ ہے؟ کب پانی ملا؟ کوئی تاریخ ہے؟ کب پانی پیا گیا؟ کوئی تاریخ ہے؟ کسی نے پانی کا شکوہ کیا؟ کوئی تاریخ ہے؟ اگر کہیں آپ تک مراسم عزاداری میں پانی کا تذکرہ آئے تو یہ امت کا امتحان تھا، آل کا امتحان نہیں تھا. آل کا امتحان نہیں تھا، یہ امت کا امتحان لیا جا رہا تھا. اس طرح سے کہ راہ حق میں کربلا آنے کے بعد، فرات سے خیموں کے ہٹا دیے جانے کے بعد، فرات کا پانی بند کر دینے کے بعد، ایک ایک کو قربان کر دینے کے بعد، علی اصغر کے لیے پانی طلب کرنے کے بعد امتحان امت کا ہو رہا تھا. اور وہاں چھوٹے بچے نے گلے پہ تیر کھا کے اعلان کر دیا بابا میرے کوثر کا پوتا ہوں، ساقی کوثر کا پوتا ہوں، اس کے سلسلے میں ہوں، میں تو خود رہوں گا، وہاں رہوں گا. جو تشنہ آب ہوں گے ان کو تو میں اب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جام آب دوں گا. یہ علی اصغر ہیں. آخری قربانی دینے کے بعد خیمے میں تشریف لائے، علی ابن الحسین کے سرانے بیٹھ گئے، سورہ حمد کی تلاوت کر لی. بیٹے نے آنکھوں کو کھولا، باپ کے چہرے کو دیکھا، علی اصغر کا خون مل کے آئے تھے، چہرے پہ لگا کے آئے تھے. با اتنا کہا بابا یہ قربانی بھی دے دی، مگر اس کے بعد ایک کو ضرور یاد کیا، بابا چچا عباس بھی مارے گئے. بابا چچا ابا بیٹے سب قتل ہوئے، راہ خدا میں سب قتل ہوئے استقامت کے ساتھ.
راہ راست پر رہتے ہوئے خدا حافظ کہہ کے چلے. خیمے میں آئے, بہن کو خدا حافظ کہا. خدا حافظ کہنے کے بعد بس اتنا کہا, زینب یہاں تک قافلے کو ہم لے کے آئے, یہاں سے قافلے کو تم لے کے جانا, ماں کی نیابت کرنا, اور زینب کبھی بد دعا نہ کرنا, کبھی بد دعا نہ کرنا. خدا حافظ کہا ہی تھا کہ مڑ کے جو دیکھا تو دیکھا 3 برس کی بچی سکینہ ہے, جو دامن کو تھامے ہوئے باپ کے ساتھ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا جا رہے ہیں اللہ کے حوالے کر, اللہ کے حوالے کر کے. حسین جا رہا تھا, سواری آئی, سواری پہ بیٹھنے کی قابلیت نہ تھی, اتنے نہیں, اتنے ناتواں ہو چکے تھے, کیوں نہ ہوتے, علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے تھے. پردہ الٹ کے زینب باہر آ گئی. یہاں سے میر کارواں زینب بنی, اس طرح سے کہ بازو کو تھاما, حسین کو سوار کیا. جیسے ہی سوار ہوئے ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھا ایک طرف علی اکبر کا لاشا ہے, دوسری طرف عباس کا لاشا ہے. علی اکبر کے لاشے اس کو مخاطب کر کے کہا جانے پدر ہم آ رہے ہیں, مگر عباس کے لاشے کو دیکھ کے کہا عباس میری نصرت کو نہیں آتے, تم میری مدد کو نہیں آتے. علماء نے مقاتل میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ آواز بلند ہوئی ہے تو لاش عباس کنارے فرات کھڑا ہو گیا اور لبیک کے ساتھ ہی استادہ ہو گیا. ایک مرتبہ ہاتھ کے اشارے سے کہا عباس کچھ دیر میں ہم آ رہے ہیں, کچھ دیر میں ہم آ رہے ہیں, توقف کرو. میمنے اور میسرے کو دھکیلتے ہوئے قلب لشکر سے گزرتے ہوئے بس یہی کہتے جاتے تھے کہ دیکھو یہ لڑائی اس کی ہے جس کا 18 برس کا جوان مارا جا چکا ہو, جس کا 32 برس کا بھائی مارا جا چکا ہو, جس کا 6 مہینے کا بچہ جاں بلب تڑپ تڑپ کے مر گیا ہو, یہ اس کی جنگ ہے. مگر حضور الہی میں پہنچنا تھا, آواز بھی دربار الہی سے آئی, بس حسین بس کرو, اب بس کرو, تلوار کو نیام میں رکھو. تلوار کو نیام میں رکھا ہی تھا, کہیں سے بھالے چلے, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے نیزے چلے, کہیں سے پتھر چلے, کہیں سے خنجر چلے, اتنے چلے کہ جسم پاک پہ 1900 زخم لگے. ایک مرتبہ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے تو زمین پہ اس طرح سے آئے کہ نیزوں کی آنی پہ حسین کا جسم تھا. آئے اور آتے ہی الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک, پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اب تو اپنے وعدے کو پورا کر, اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. یہ کلام تھا ہی, ادھر تو نکلی بہن پردہ الٹ کے. حسین قتل ہوئے, نوک نیزہ پہ سر بلند ہوا, قیامت تک کے لیے سر بلند ہو گیا. لاشا تڑپتا رہا. زمین کربلا پہ زینب آئی, گھٹنوں کو ٹیک کے ایک مرتبہ بھائی کے لاشے کو اٹھایا. دیکھیے یہ مستقیم صراط ہے. ایک مرتبہ روب مدینہ ہوئی اور کہا السلام علیکہ یا جدہ حاضل حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اے امجد سرکار رسالت مآب محمد عربی, نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں تڑپ رہا ہے, اور نانا یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کی نہ آبا ہے نہ ماما ہے, جس کے اعضاء کو قطع کر دیا گیا ہے, جس کی آل کو لوٹ لیا گیا ہے, جس کے خیموں کو جلا دیا گیا.
بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیں گی گھبرائیں گی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد لائی کیا اب اس کو ناباد کبھی پائیں گی گھبرائیں گی سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پوسیری کی خواہ آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا شان کہاں چھپ گیا کہاں نہ اس طرح کوئی کہتی ہری بھری اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں خدا حافظ درن
خدا حافظ سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو سلام تم کو شہیدوں کے بے کفن لاشو شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم کو رسولوں بطول کے پیاروں سلام مہر امامت کے گرد سیاروں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم جو چل بسے تو یہ اپنا سلام بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر